محبت میں گند ہوا وجود، علم کی خیرات بانٹتا ہوا پیارا پیارا مجسم، اور نور اور اللہ کے محبوب کی فکر تقسیم کرتے ہوئے ہمارے پیارے پیارے استاد محترم مفتی وقت، اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں قبلہ پیر صاحب کو اپنے ہاتھ سے مالا بھی پہنائے، مسافر مدینہ بسم اللہ جی، مالا بھی پہنائے، تو یہ دولہا ہیں، لاڑے ہیں، مسافر مدینہ ہیں ہمارے پیارے پیارے استاد محترم۔ اور چند دنوں کے بعد یعنی آج جمعرات ہے، اگلی جمعرات قبلہ ابا جی حضور بھی مدینہ منورہ حاضر ہوں گے 6 دنوں کے بعد۔ قبلہ پیر صاحب سرکار کی محبت ہے، انہیں بھی مالا عطا فرما رہے ہیں رائے فوجی اسد اللہ صاحب کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ پاک کا یہ شوق اور ذوق عطا فرمائے۔ آپ کے سماعتوں کے حوالے ہیں اور آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ علم کا خوبصورت نام، جوان علم، اور جامع فریدیہ میں بیٹھ کر فتویٰ عطا کرنے والے قبلہ پیر جی حضور نہ ہوں تو سارے فتوے قبلہ مفتی صاحب عطا فرماتے ہیں، اور پیر جی حضور تشریف رکھتے بھی ہوں تو تصدیق اور پیر یہ آپ کو لکھ کر دیتے ہیں قبلہ پیر صاحب کو۔ محبت سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر۔ آپ عام بندے کا خطاب نہیں سننے جا رہے، مفتی وقت کو سننے جا رہے ہیں، مدینے کے محب اور عاشق رسول کو سننے جا رہے ہیں۔ ذرا جوش سے بولیے نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، آستانہ اولیاء قادریہ شیرازیہ، مسافر مدینہ، مسافر مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ عزیزان محترم، آج ہماری خوش نصیبی، خوش بختی کہ ہم مسافر مدینہ، میرے برادرم عزیزم، پورا طالب علم دور اکٹھے گزرا، ہم کلاس فیلو بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آپ کا انتخاب کیا، میں کل بھی اظہار کر رہا تھا، میں بڑا خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آپ کا انتخاب کر لیا ہے، وہ یقیناً دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سب سے بڑا فیض ہے، انتخاب ہے۔ اور مدینہ منورہ کی حاضری ہے، صرف ایک یہاں پہ مسافر نہیں، ہم سارے مسافر ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کس کا دل نہیں کرتا سرکار کی بارگاہ میں جانے کو؟ باریاں لگی ہیں، ابھی چند دنوں کے بعد عزیز بیٹے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم مہروی زندہ مجدہ، آپ بھی، آپ کے والد گرامی اور تقریباً 50 افراد کا قافلہ ان کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو بس یہ عشق کے سودے ہیں، اور اسی طرح کی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، تاکہ یہ جب تار جڑ جاتی ہے تو یقین جانے بندہ بیٹھا یہاں پہ ہوتا ہے مگر مدینہ منورہ کے مزے یہیں پہ لے رہا ہوتا ہے۔ لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے ہیں، لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں تیرا زمانہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ لوگ سارے تو تیرے
شہر کے دیوانے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں تیرا زمانہ دیکھوں۔ حج کی حاضری یا عمرے کی حاضری کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، انداز ہوتے ہیں، مگر میں نے جو محسوس کیا ہے حاضری کا مزہ، کہ یہ تمام عمارتیں جو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، یہاں سے جب انسان چلے تو یہ تصور لے کر چلے کہ میں ان عمارتوں کو دیکھنے نہیں جا رہا، میں وہ ماحول، وہ کیفیت، وہ انداز دیکھنے جا رہا ہوں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں تھا۔ باب فہد کے قریب ایک بزرگ مجھے ملے، ایک کو بالکل بند کر دیں، ایک کو بالکل بند کر دیں۔ باب فہد مدینہ منورہ، وہاں پہ ایک بزرگ بیٹھے تھے، روئی جا رہے تھے، روئی جا رہے تھے۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھا تھا، میں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی بھول گئے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو میں نے پوچھا بابا جی مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے اور کوئی مسئلہ نہیں بیٹا، مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں پہلی دفعہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوا ہوں، وزیرستان کا رہنے والا ہوں، اور جب میں وہاں سے چلا تھا تو میرے دل کے اندر ایک خیال تھا کہ جب میں وہاں پہ جاؤں گا تو وہ کچی بستی دیکھوں گا، اڑتی ہوئی ریت دیکھوں گا، کچے مکانات دیکھوں گا، سرکار کے دور کی گلیوں کو دیکھوں گا۔ تو اب میں جب سے آیا ہوں میں روئی جا رہا ہوں، اور اللہ سے ایک عرض کر رہا ہوں کہ اے میرے اللہ، ایک لمحے کے لیے کم از کم یہ سارے مکانات دور ہو جائیں اور مجھے 14 صدیاں پہلے کا مدینہ منورہ دکھا دیں۔ تو یہ جو ایک تڑپ ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب بندہ عمرہ کرنے لگے، یہاں سے چلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وہ جملہ جو حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو جب مشرکین مکہ نے روک دیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا گیا کہ ان سے گفتگو کی جائے، کوئی بات چیت کی جائے تاکہ عمرے کی اجازت مل جائے، طواف کی اجازت مل جائے۔ مشرکین نے دو ٹوک فیصلہ کیا کہ اے عثمان، تو ہمارے خاندان سے ہے، ہم تجھے اجازت دے دیتے ہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ مشرکین کو کہا تھا، لا اطوف بہا حتی یطوف بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس گھر کا طواف نہیں کروں گا جب تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طواف نہیں کریں گے۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ یہاں سے چلیں تو حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، حضور آپ کا نوکر، آپ کا غلام، آپ کا خادم آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ تو میں بھی وہی بات کرتا ہوں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی کہ حضور میں بھی آپ کے بغیر طواف نہیں کروں گا، مجھے اپنے ساتھ لے لیجیے، میں آپ کی انگلی پکڑ کے طواف کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، آپ کی محبت میں چلنا چاہتا ہوں۔ اور یقین جانے جب بندہ اس تصور کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور میں کوئی صرف کوئی ذوق کا نعرہ نہیں لگا رہا یا صرف جذبات میں یہ گفتگو نہیں کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، آپ نظریں جھکا لیں اور محسوس کریں کہ آپ کے آگے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پیچھے پیچھے نعرے لگا رہے ہیں، حضور میں آپ کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ کھو جائیں بیت اللہ شریف کو دیکھ کر کہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 53 سال گزرے۔ کبھی حضور کا بچپنا وہاں پہ محسوس، ان گلیوں میں حضور کو چلتے پھرتے محسوس کریں۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب ہمارے مربی و محسن مظہر فریشہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ سے جب کوئی یہ پوچھتا نا کہ مدینے کب جانا ہے، یعنی مکے میں ہوتے ہوئے، تو آپ کو یہ جملہ نہیں اچھا لگتا،
یعنی یہ بات بھی آپ کو، جو میں نے وہاں پہ جو کچھ احساسات کی، یہ جملہ نہیں اچھا لگتا. وہ کہا فرمایا کرتے کہ یار مجھے تو یہاں سے بھی حضور کے ہر رنگ کی خوشبو آتی ہے. یہیں پہ حضور کا بچپنا گزرا. بیت اللہ کے طواف ہیں، کبھی حضور بیت اللہ کو ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے اور پھر اس کا مشاہدہ کریں. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جمعے کا ہم نے خطبہ سنا، نماز پڑھی، تو عیسیٰ فرمانے لگے آؤ بیت اللہ کی زیارت کر لیں. یہ اس حج کا واقعہ ہے. تو دوسری منزل کے اوپر جو پلاسٹک کی رکاوٹیں بنی ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ کھڑے ہو گئے اور بیت اللہ کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگ گئے. اچانک آپ کے ہاتھ کانپنے لگ گئے، ایسے بالکل یوں، یہ انداز، یہ والی کیفیت آپ پہ طاری ہوئی. آنکھیں بالکل پتھرا سی گئیں اور آنسو جاری ہیں. اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ کسی چیز کا باقاعدہ مشاہدہ کر رہے ہیں. اور یقین جانیں، جب بیت اللہ کو دیکھتے 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 10 15 20 منٹ گزر گئے تو لفظ اللہ زبان سے نکلا. سبحان اللہ. لفظ اللہ زبان سے نکلا اور اتنی گونج آئی کہ پھر آپ بے ہوش ہو کے مطاف میں گر پڑے اور طواف سارا رک گیا. حالانکہ آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہو بھی جائے تو لوگ گزرتے رہتے ہیں، لیکن سارے کے سارے طواف کرنے والے آپ کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں. وہ پولیس والے بھی آئے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ وہ سختی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ کی اس حالت کو دیکھ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کے جملے کہہ کر آگے چل رہی ہیں. پھر پانی پلا. یہ کیفیت یقین جانے، ایک دن جوتیوں کی طرف دیکھا تو فرمانے لگے آپ تو جوتیاں بھی گھس گئی. یا اللہ اب تو ہمارے جوتے بھی گھس گئے ہیں، اب تو تو راضی ہو جا، اب تو تو راضی ہو جا. اس کوٹھے کو دیکھ کر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے. ہم اتنا عالیشان گھر بناتے ہیں، اتنا عالیشان، مگر چند دن رہنے کے بعد ہمیں اکتاہٹ سی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. مگر یہ سادہ سا گھر، یہ کوٹھا ہی تو ہے، یعنی اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ظاہری طور پر دیکھا جائے. اور اوپر ایک کالے رنگ کی چادر ہے. عجیب کشش ہے، عجیب کشش ہے کہ جب بندے کی نگاہ پڑتی ہے تو دل کرتا ہے دیکھتے چلے جاؤں، سبحان اللہ. دیکھتے چلے جاؤں. سبحان اللہ. پھر جب طواف کے نیچے والے مطاف میں جاتا ہے تو اور کیفیت ہو جاتی ہے. پھر جب غلاف کعبہ کو ہاتھ لگتا ہے تو اور کیفیت ہو جاتی ہے. جب بندے کا سینہ بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹتا ہے نا، تو یقین جانے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے جپھی ڈال دی. سبحان اللہ. کسی کی آغوش محبت میں بندہ آ گیا، آغوش محبت میں آ گیا. اور پھر وہاں پر بندہ ایک عجیب رنگ میں ہوتا ہے. اس گھر کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیجیے، اس گھر کو دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیجیے کہ ایک سادہ سا کوٹھا ہے، اس کی کشش کیوں؟ ذرا سوچئے نا، سادے سے کوٹھے کی اتنی کشش کیوں ہے؟ تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ گھر کا سادہ ہونا یا عالی شان ہونا مسئلہ نہیں ہے. جس گھر کی بنیاد قربانی، عشق و مستی پہ رکھی جائے، وہ جتنا سادہ ہوگا لوگوں کی محبت کا مرکز بنتا چلا جائے. سبحان اللہ. سبحان اور پھر انسان کی زندگی جو ہے یہ عجیب لطف اور نشے میں آ جاتی ہے، شکوے ختم ہو جاتے ہیں. اما ہاجرہ نے بھی کہا تھا نا کہ اگر تجھے اللہ کا حکم ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو چلا جا. بے آب و گیا وادی کے اندر عشق و مستی کی داستان رقم کی، آج وہ گھر آباد ہے. مجھے مظفر وارسی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ عشق کرتے ہو تو آلودہ شکوہ کیوں ہو. یعنی یہ سفر ایسا ہے، اور بہت سارے حاجی جب اس سفر پہ جاتے ہیں، میں ان کو بھی درخواست کروں گا کہ وہاں پہ شکوے شکایات کی زندگی سے نکل کر وقت کو بسر کیجیے. آپ نے ایجنٹ کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کی ہوتی ہے، وہ پورا نہیں اترتا، 100 مسائل آ جاتے ہیں. فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے، مکان کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. یارو
کس جگہ پہ آ گئے، کس جگہ پہ، وہ بے آب و گیا وادی جہاں پر تو کھانے کو کچھ نہیں تھا، پانی نہیں تھا، اور اماں ہاجرہ دوڑ رہی ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اور کیفیت کیا ہے کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ہے۔ تو مظفر وارسی کہتے ہیں کہ عشق کرتے ہو تو آلودہ شکوہ کیوں ہو، شہد کے لہجے میں تلخی نہیں آیا کرتی، شہد کے لہجے میں تلخی نہیں آیا کرتی۔ اے اللہ ہم تیرے گھر میں آ گئے ہیں، بس تو قبول کر لے، نشہ لے وہاں کا، وہاں کی جاذبیت، وہاں کی کیفیت، صفا مروہ پہ جا کے حجر اسود کے سامنے اپنے آپ کو گم کر دے، گم کر دے۔ موقع نہیں ملتا آج کل، مگر دور سے بھی چومنے کا بڑا مزہ ہے، سبحان دور سے بھی اللہ، چومنے کا بڑا مزہ ہے، سبحان اللہ، دور سے بھی چومنے کا بڑا مزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک لگے، حتیم کعبہ کا منظر، زمزم شریف کا وہاں پہ پینا، ایک ایک جگہ عشق و مستی کا مرکز ہے، عشق و مستی کا مرکز ہے۔ اور جب بندہ اس کیفیت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے نا، اس کیفیت کے ساتھ، تو انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا، الحمدللہ جیسے یہ اللہ کا کرم ہے، میرا جب دل کرتا ہے کہ میں مدینے جانا چاہتا ہوں، فوراً اللہ تعالیٰ انتظام کر لیتا ہے۔ سبحان مجھ پہ اللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، میں اس نعمت کو شکریہ کے طور پر، میرا جب دل کرتا ہے کہ میں جاؤں، میں چلا جاتا ہوں۔ کسی نے پوچھا یہ فارمولہ آپ نے کہاں سے لیا، ہمیں بھی کوئی ایک گدڑ سنگھی بتا دیں کیسے آپ جاتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے ایک بزرگ نے طریقہ بتایا تھا، اور میں حاجیوں کو وہی بتانا چاہتا ہوں کہ بار بار وہاں پہ جانے کا، یہ وہاں پہ ایک بزرگ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اگر یہاں بار بار آنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا وہ طریقہ کیا ہے؟ کہتے آپ کس کے گھر آئے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے گھر۔ جب مدینے میں جائیں گے تو کون کس کا گھر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر۔ تو وہ کہنے لگے یہاں پہ جتنے مہمان آئے ہیں کس کے گھر ہیں؟ کس کے گھر آئے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے گھر آئے۔ کہتے آپ کسی کے گھر جائیں اور وہاں پہ ان کے مہمان آئے ہوئے ہیں، اور آپ مہمانوں کی خدمت میں لگ جائیں، اور صاحب خانہ کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور آپ مہمانوں کو کبھی پانی بھر رہے ہیں، کسی کو کھانا لے کے دے رہے ہیں، کسی کی ویل چیئر اگر کوئی وہاں پہ مسئلہ ہے تو اس کو دھکا دے رہے ہیں، آگے لے کے جا رہے ہیں، اور کسی کا سہارا بن رہے ہیں، کسی کو کمرہ نہیں مل رہا تو آپ اس کو کمرے تک پہنچا رہے ہیں، تو گویا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی مہمانوں کی خدمت میں جب لگ جائیں گے تو جس طرح ایک میزبان خوش ہوتا ہے کہ میرے گھر کے اندر آئے ہوئے مہمانوں کی یہ بندہ نوکری بڑی زبردست کرتا ہے، سبحان اللہ، تو جس طرح وہ بندہ پسند کرتا ہے کہ یہ ہمارے گھر آتا جاتا رہے، بس یہی انداز ہے کہ حرمین شریفین میں جا کر جتنی ہو سکتی ہے بندوں کی نوکری کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار بلاتا رہے۔ سبحان اللہ، علامہ نے بھی کہا تھا نا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار سبحان ہے۔ اللہ، تو وہاں پہ جا کے اللہ کی مخلوق سے محبت، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، بار بار جانے کا، عشق و مستی کا۔ اور یہاں پر بھی یہی انداز اختیار کریں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ بالکل نہ دیکھیں کہ اگلے بندے کی حیثیت کیا ہے، کون ہے، بس حضور کا امتی ہے، خدمت میں لگ جائیں، خدمت میں لگ جائیں، یقین جانے اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے، وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی سبحان نہیں، اللہ، وہاں سے عطا سبحان کرتا ہے۔ اللہ، تو مکہ مکرمہ کی حاضری کی یہ کچھ کیفیات کہ آپ 14 صدیاں پہلے سفر کر جائیں، کبھی وہ منظر دیکھیں کہ بلال حبشی اذان دے رہے، کبھی وہ منظر دیکھیں کہ حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق ہیں،
وہ آگے آگے ہیں اور حضور علیہ السلام کو طواف کروا رہے ہیں، آپ بھی اسی طواف میں لگ جائیں۔ کبھی یہ منظر دیکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام اونٹنی مبارک پہ سوار ہیں اور آپ اونٹنی کی مہار پکڑ کے طواف کر رہے ہیں۔ تو یہ چند کیفیات ہیں جو اس حاضری میں اگر مد نظر رکھی جائیں تو حاضری کا مزہ دوبالا نہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے بندہ زمانہ رسالت میں پہنچا ہوا ہے۔ سبحان اللہ اسی لیے وہ شاعر کہتا ہے نا کہ لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے ہیں، سبحان اللہ میری خواہش ہے کہ میں تیرا زمانہ دیکھوں۔ اور جب مدینہ منورہ میں جائیں تو یہ تصور کریں، چشم اطہر کو خدایا وہ بصیرت دے دے، چشم اطہر کو خدایا وہ بصیرت دے دے، قبلہ روح ہو کے محمد کو روزانہ دیکھوں، قبلہ روح ہو کے محمد کو روزانہ دیکھوں۔ جیسے پہلے ابھی کچھ کہہ رہے تھے کہ عاشقوں کی نشانی یہ ہوتی کہ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں وہاں اور جام پی رہے ہوتے ہیں، محبت کے جام، دیوانگی کی کیفیت کے اندر۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ایک عجیب رنگ ہے، گناہ بھی سامنے ہوتے ہیں، زیادتیاں بھی سامنے ہوتی ہیں۔ میں نے کتاب میں پڑھا، بڑے پیارے ادیب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میں جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مجھ پر شیطان نے ایک وار کر دیا۔ وہ وار یہ کیا کہ دیکھ تو گناہ گار ہے، تو کمینہ ہے، تو زیادتیاں کرنے والا ہے، تو ظلم کرنے والا ہے، تیری اوقات کیا اور سرکار کا در اتنا بڑا در ہے، تو وہاں پہ جائے گا۔ اب یہ کہتے ہیں مجھ پہ شیطان کا وار ہو گیا اور مجھے روک رہا تھا کہ آگے نہ جا، اور دل میں کیا بات ڈال رہا تھا کہ بھی وہ تو بڑی بارگاہ ہے اور تو ظالم ہے۔ کہتے پھر مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آئی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ وہ نفس کا نخرہ دکھا رہا ہے، ظالموں کی معافی کا ٹھکانہ اس در کے علاوہ اور ہے کون سا؟ یعنی ظالموں کی جو معافی ہے وہ یہیں پہ آ کے تو ہونی ہے، اب تو سرکار کی بارگاہ میں آ کے نفس کا نخرہ دکھا رہا ہے۔ کیفیت وہاں پر کیا ہو؟ مجھے ایک اور بڑا مزہ آتا ہے سرکار کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہوتا ہے تو مجھے حضور کی ایک حدیث پاک، جو ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، ایک صحابی گھر سے چلے اور دل کے اندر ایک خیال تھا کہ میں نے حضور سے سوال کرنا ہے۔ تو آپ بھی یہاں سے چلیں تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے لیے بہت سارے سوالات ذہن میں لے کے جائیں کہ میں حضور سے یہ بھی پوچھوں گا، یہ بھی باتیں کروں گا، وہ بھی کروں گا۔ اچھا، وہ صحابی گھر سے چلے اور پیچھے آ کے بیٹھ گئے، بالکل پیچھے آ کے بیٹھ گئے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر، آپ کی نگاہ نبوت نے اس کی کیفیت کو بھانپا اور فرمایا ادن منی، میرے قریب آ جا۔ سبحان اللہ وہ صحابی کہتے ہیں میں گھٹنوں کے بل آگے چلتا رہا، سرکار فرماتے رہے ادن منی، ادن منی، ادن منی، ادن منی، اور آگے آ جا، اور آگے آ جا۔ تو میں یہ تصور جب ذہن میں رکھتا ہوں کہ جب آپ مدینہ منورہ میں حاضر ہوں اور باب السلام میں جب ہوں تو وہاں پر رش بھی ہوتا ہے۔ ایک مصیبت جو ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے، بڑی خطرناک مصیبت ہے کہ وہاں پہ موبائل ہم یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی ہے۔ اور پھر بعد دفعہ ویڈیو کال چل رہی ہوتی ہیں، گھر والے پیچھے کسی کے سر پہ دوپٹہ ہی نہیں ہوتا، کوئی گلے قمیض اتار کے بیٹھا ہوتا ہے۔ آداب رسالت جو ہے وہ وہاں پہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ یہ کام چھوڑیں، آنکھیں بند کریں، باب السلام میں قطار میں لگ جائیں۔ سبحان اللہ اچھا، بالکل آنکھیں بند کریں اور یہ محسوس کریں کہ سرکار فرما رہے ہیں ادن منی، سبحان اللہ اور آگے آ جاؤ، اور آگے آ جاؤ، اور آگے آ جاؤ، اور آگے آ جاؤ، اور آگے آ جاؤ۔ اور جب صحابی کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ مل گئے، میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ مل گئے۔ تو یہ تصور کریں کہ سرکار فرما رہے ادن منی،
उदनु मिन्नी, मेरे गुलाम और आगे आ जा, और आगे आ जा। आंखें बिल्कुल ना खोलें, आपको पता चल जाएगा कि जब आप मुआजा शरीफ के सामने होंगे तो वहां पे जो जफ्फी डालनी है डाल लें, महसूस करें बकायदा। यकीन जाने आपको बड़ा मजा आएगा, महसूस होगा कि सरकार सर पे शफकत का हाथ रख रहे। अपना देहाती माहौल है ना, हम जब किसी बड़े से जाके मिलते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे सर झुकाते। हम अपने माहौल से मिलेंगे, हुजूर हम आपके पास आ गए ऐसे करके। हुजूर हम तो अपने बड़ों से जब जाके मिलते हैं तो वो हमारे सर पे शफकत का हाथ रखते हैं। हुजूर आप भी मेरे सर पे शफकत का हाथ रखें। और किबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो शेर जब आप सामने से गुजरते थे तो आला हजरत का एक शेर अपनी जुबान से पढ़ा करते थे, लब वाह हैं, यानी बोल नहीं रहा बंदा, बस ऐसे हैरान और परेशान। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। लब वाह हैं, दिल में वही बातें जो सयाबी के दिल में थी, तो बस सरकार की बारगाह में लेके हाजिर, वो जानते हैं। तो मैं वो हदीस भी पूरी कर दूं, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उदनु मिन्नी, तो सरकार ने बाकायदा फरमाया कि क्या दिल में इरादा लेके आए हो, तुम बताओगे या मैं खुद बता दूं? तुम बताओगे या मैं खुद बता दूं? तो सरकार तो जानते हैं, इसीलिए आला हज़रत कहते हैं लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और सरकार की बारगाह में जाएं तो सरकार से सरकार को मांगे। मेरा ये तजुर्बा है, और कुछ नहीं मांगना आपने, अल्लाह से अल्लाह को मांगा करें, सरकार से सरकार को मांगा करें, बस। दुनिया की किसी और दौलत की जरूरत है ही नहीं। या अल्लाह बस तू मिल जा। और सरकार की बारगाह में हुजूर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप मुझे मिल जाए ना। हुजूर मैं आपसे आपको मांगता हूँ और किसी शय को नहीं मांगता। तुम मिल गए तो दौलते कौनैन मिल गई, तुम मिल गए तो दौलते कौनैन मिल गई, उठते नहीं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। जब सरकार मिल गए तो और किसी शय की जरूरत नहीं रहती। तो लिहाजा ये इतना मोहब्बत भरा सफर है, मैंने जो अपने इन सफरों में महसूस किया है। और खास तौर पर किबला डॉक्टर साहब के साथ हाजिरी का 2 हज्जों की जो सादत मिली और आपकी करम नवाजियां हैं, वो पिछले साल यही कहा करते थे कि हम जब अगले साल आएंगे तो ये भी करेंगे, और इस दफा भी बार बार फरमाते रहे कि हम जब अगले साल आएंगे तो ये भी करते रहेंगे। और महसूस होता है कि इंशाल्लाह फिर हाजिरी होगी। मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है कि ये जिंदगी बड़ी आरज़ी सी है, बड़ी आरज़ी सी। बचपन गुजर जाता है, बुढ़ापा अपनी कैफियत में, ये जो जवानी की जिंदगी है, जवान भी यहाँ पे बैठे हैं, ये सरकार के नाम पे वक्फ करते हैं, सरकार के नाम पे वक्फ करते हैं। जिंदगी बड़ी हसीन हो जाती है। ये दर्द जो होता है ना, दिल का दर्द, ये बंदे की दुनिया बदल देता है। इश्क बहुत बड़ा मुर्शिद है, बहुत बड़ा मुर्शिद है। किबला बाबा जी भी यही तालीम दिया करते थे, जिस दिल में इश्क आ जाता है अल्लाह ताला इल्म भी अता फरमा देता है, रूहानियत भी अता फरमा देता है, दिल के सारे दरवाजे खोल देता है। ये इश्क बहुत बड़ी शय है। और इश्क का फिर एक तकाजा है कि अपने दिल को साफ और सुथरा कर लिया जाए, इस दिल में मैल खत्म हो, आजिज़ी इख्तियार कर ली जाए, अपने आप को गुमनाम करने की कोशिश करें, गुमनाम करने की।
جتنا گمنام کرنے کی کوشش کریں گی، عشق آپ کا چھپا نہیں رہے گا، عشق آپ کا چھپا نہیں رہے گا۔ اس مستی میں یہ سفر طے کیا جائے تو بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے، اور ہم بھی یہی التجائیں آپ سے کرتے ہیں۔ آپ جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، اور بھی ساتھی ہیں، سارے دل تو ہر ایک کا ہے، مگر اللہ کرے کوئی ایسا سبب ہو کہ ہم سب مدینہ منورہ میں اکٹھے ہوں، آمین آرزو کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ آمین۔ اور میں اکثر یہ طلباء بیٹھے ہیں، میں ان کو ایک ہی بات شروع سے کرتا تھا کہ مدینے جانے کا ٹھیک ہے، بہت سارے کہتے ہیں قسمت ہے، فلاں ہے، میں نے کہا سادہ سے آپ ایک دفعہ اپنا سب کچھ بار کے تو دیکھیں۔ ہم جو جمع تفریق میں لگ جاتے ہیں، اتنا لگے گا، پیچھے کیا بچے گا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ان چیزوں سے نکلیں، ان چیزوں سے نکل جائیں۔ ان کو یاد ہے 2009 میں میرے پاس 3000 روپے کی بچت تھی، تو میں نے سب سے پہلا کام پاسپورٹ بنوانے کا ہی کیا تھا، سب سے پہلا کام۔ تو اللہ تعالیٰ جذبوں کی قدر کرتا ہے۔ آپ زندگی کا پہلا مشن مدینہ منورہ بنا لیں، پہلا مشن، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو رزق کے خزانے عطا فرمائے گا کہ جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں۔ اور آخری بات سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور پہلے سنی ہوئی تھی، پھر مجھے اس کا گواہ ملا تو مجھے اور بڑا مزہ آیا۔ بابا جی وہ موچی والا واقعہ ایک سنایا کرتے تھے۔ مشن چوک کے قریب ایک موچی تھا، اس کے پاس، اور یہ 1980 کی راؤنڈ بورڈ 80-85 کی بات ہے، غریب، بالکل غریب موچی تھا، جوتے گانٹتا تھا۔ ایک نوجوان، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے گاڑی کسی کے پاس ہوتی، ایک گاڑی پہ نوجوان آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے بابا جی میرا جوتا پالش کر دو یا اس کو ٹھیک کر دو۔ جیسے بابا جی جوتے کو ہاتھ لگاتے ہیں، مسجد سے اذان کی آواز آ جاتی۔ اچھا ذرا غور کریں، ایک غریب آدمی کے پاس لینڈ لارڈ بندہ آ جائے اور وہ بھی مزدور، تو وہ زیادہ آؤ بھگت کرتا ہے کہ مجھے پیسے زیادہ مل جائیں گے، مگر بے نیازی بھی بڑی کمال کی شے ہوتی ہے، عشق بھی بڑا باکمال ہوتا ہے۔ تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہے آقا جن کا تیری گلی میں۔ وہ بابا جی کہنے لگے حضرت صاحب، اب دیکھیں جملہ اس کا سننے بڑی عجیب سی بات ہے، حضرت صاحب اگر مجھ سے جوتا پالش کروانا ہے نا تو انتظار کرنا پڑے گا۔ بابا جی کدھر جا رہے ہو؟ میں مدینے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں مدینے جا رہا ہوں۔ وہ حضرت صاحب کہنے لگے بابا جی بیٹھے تم یہاں پہ ہو، مدینے کی بات کرتے ہو؟ تو بابا جی کہنے لگے میں ہوں تو غریب، وہاں پہ جانے کے تو اسباب نہیں ہیں، مگر یہ جو مسجد سے اذان کا بلاوا آتا ہے نا، تو میں یہی سمجھتا ہوں مجھے مدینے سے بلاوا آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجد کی اذان کوئی مدینے کا بلاوا سمجھ کے جاتا ہوں، وہاں پہ حاضری دیتا ہوں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ مدینے سے ہو کے آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور ٹکا کہ وہ نماز بھی بڑے سکون سے پڑھے۔ مجھے اس گواہ نے بتایا، یہ باقاعدہ مجھے ملا، کہتے اس کے کاغذات پھر میں نے بنوائے تھے۔ تو بابا جی واپس آئے تو نوجوان اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا، ان کو بابا جی جوتا پالش کریں۔ اب جوتا پالش ہو گیا یا گانٹ لیا گیا تو ہوا کیا، اب وہاں پر جب یہ بات مکمل ہوئی تو وہ نوجوان کہتا بابا جی اپنا کوئی پتہ کوئی لکھوائیں، تو اس نوجوان نے اس بابے کی حج کا انتظام کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یہ گفتگو بالکل ہماری اختتام کو پہنچ چکی ہے جی۔ آپ دعا کریں گے اور اس تمنا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو
یہ عشق و مستی والی حاضری زندگی میں بار بار نصیب کرے، اور اس امید اور یقین کے ساتھ کہ ہمارے برادرم پیر سید افضال شاہ صاحب، ان کا سفر محبت ہو، سفر عشق ہو، یہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور ہم ان کو دعاؤں میں، بلکہ رابطے میں بھی میری عادت ہوتی ہے، یہ سب جانتے ہیں، جو مدینے چلا جائے میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، تو پیچھے سے رابطہ بھی رکھنا، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے بندہ ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہو۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله